جی جناب، تو حاضر ہیں ادارے کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے ایک سوال، اور آج ہمارے ساتھ اس سوال کا جواب دینے کے لیے اور اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب محمد عاصم بٹ صاحب۔ بٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیشہ مہربانی فرماتے ہیں اور وقت عنایت کرتے ہیں۔ آج کا سوال سر جو میں نے سوچا ہے وہ یہ ہے، کچھ دن قبل ہم نے گفتگو کی جناب شہزاد نیر صاحب کے ساتھ، اور ان کی ایک کتاب تھی مائکرو فکشن پر، اس کی جو آغاز اس پر بات کرتے ہوئے میں نے ان سے بھی سوال کیا، اور وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ان اس کے ساتھ تو ضمنی طور پر اس سے بات ہوئی، لیکن اس کو ایک پورے سوال کے طور پر میرے خیال میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا مائکرو فکشن کی جو صنف ہے اس میں یہ امکان بطور صنف موجود ہے کہ آگے چل کر کوئی بڑی سطح کا ادب یا بڑی سطح کا فکشن نگار اس میں پیدا ہو؟ بہت شکریہ عابد سیال۔ مائکرو فکشن ویسے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کا چلن عام ہوا ہے، لیکن مائکرو فکشن کی جو تاریخ ہے وہ تو بہت پرانی ہے۔ مثلاً ایسب کی کہانیاں آپ دیکھیں، قبل مسیح میں لکھی گئی، آغاز ہی وہیں سے ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ہماری داستانیں ہیں یا حکایات ہیں، قصص ہیں، سب میں اس طرح کے پیسز ملتے ہیں ہمیں جو مائکرو فکشن کی ذیل میں آتے ہیں۔ اور پھر مختلف ادوار میں مائکرو فکشن کے حوالے سے کام ہوا، اور کچھ لوگوں نے اس پر توجہ مرکوز کی اور اس پہ اتنا کام کیا کہ انہوں نے اس صنف کے حوالے سے اپنا نام بنایا۔ اب کچھ عرصے سے دنیا بھر میں، اور شاید اسی تناظر میں یا اسی رو میں اردو میں بھی مائکرو فکشن لکھا گیا۔ ویسے مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ سیاہ حاشی ہیں منٹو پہ، بھی ہم اسی ذیل میں رکھ سکتے ہیں۔ اور آج کل مبشر زیدی ہیں، ہمارے دوست ہیں، جوگیندر پال کی ابھی آپ نے شہزاد نیر کی بات کی، اس طرح وہ بہت سے لوگ ہمارے نوجوانوں کی کتابیں بھی آئی ہیں، دلہن کے نام سے کتاب آئی تھی، اور بھی ہے، یعنی ہیں چیزیں تو لوگ لکھ رہے ہیں۔ اب اگر آپ اسے ایک ایسی صنف کے طور پہ دیکھیں جو کہ بڑی اصناف کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور وہ زندگی کو جو سمجھنے کا عمل ہے جو کہ باقی اصناف بھی سر انجام دے رہی ہیں، اس میں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، تو اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں، میں بھی اس پہ سوچ رہا ہوں آپ کے سوال پر، کہ کیا یہ کبھی بڑی صنف کے طور پہ اپنا مقام بنا سکے گی، اور وہ کردار جو دیگر اصناف جس طرح شاعری ہے یا ناول ہے یا ایون افسانہ بھی ہے، وہ ایک بڑی صنف کے طور پر زندگی کو سمجھنے کے عمل میں اپنا کردار ادا کر رہی؟ میں نے ان سے بھی یہ بات کی تھی کہ اب تک کی جو تاریخ ہے اس کی، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لکھنے والا منٹو ہے جیسے، تو وہ افسانہ نگار ہے، بنیادی کام اس کا اس صنف میں ہے، لیکن اس کو ایک یعنی سپورٹیو صنف کے طور پر وہ ساتھ رکھ رہا ہے۔ خلیل جبران نے لکھی ہیں چیزیں، اور اسی طرح اور لوگ بھی جو ہیں، یعنی بنیادی طور پر ان کی پہچان کسی اور صنف میں ہے، لیکن اس کو ایک ذیلی صنف کے طور پر یہ ایک ساتھ رکھا ہو، اپنا جو تخلیقی اظہار ہے اس کی توسیع کے ایک سلسلے کے طور پر۔ لیکن سوال یہی ہے وہ کہ کیا کوئی آدمی صرف اس صنف کو اختیار کر کے بہت بڑا ادب، یعنی بہت بڑا کا مطلب بڑا ادب یا ایک بڑا نام جو ہے وہ بنا سکتا ہے جو مین سٹریم میں اس کو گنا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک ٹیکنیکل وجہ کوئی بتائے نا کہ آپ یعنی اس میں امکان کتنا ہے؟ دیکھیں، اس میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مائکرو فکشن لکھتا ہے اور وہ اس میں اتنی تعداد میں لکھتا ہے یا اس کوالٹی کا وہ لکھتا ہے کہ وہ اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے الگ سے، تو اس کی صورت تو پہلے بھی پیدا ہوئی، آئندہ بھی پیدا ہو سکتی ہیں، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ہم مائکرو فکشن بھی لکھ رہے ہیں۔ مائکرو فکشن جو ہے نا وہ نقطے کی بنیاد پہ چلتا ہے، ایک پوائنٹ کی بنیاد پہ۔ مطلب ہم نے کوئی بات سوچی، کوئی سوال سوچا اور اس کا ایک جواب دے دیا۔ لیکن جب آپ ادب کی بات کرتے ہیں، شاعری کی یا فکشن کی، تو اس میں
اس سوال کو سمجھنے کے لیے ایک پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے. اس پروسیس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اصل جو آپ بات سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی فکری نقطہ نہیں ہوتا, وہ تو زندگی کا ایک کوئی سبق ہے, زندگی کی رمز ہے جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو اس کی جو فارمیٹ میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ڈیٹیلز کا نہ اس میں سما پانا ہے, یعنی اس کی فارمیٹ میں ڈیٹیلز نہیں آ سکتی زیادہ. تو اب جب آپ زندگی کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ ڈیٹیل میں جائے بغیر اس پروسیس کو نہیں سمجھ سکتے, زندگی کے پروسیس کو. تو زندگی کے پروسیس کو سمجھے بغیر آپ زندگی کا فہم جو ہے وہ نہیں پیدا کر سکتے, اور اس طرح سے آپ زندگی کے سمجھنے کے عمل میں جو آپ کا ایک جو کسی بھی ادبی صنف کا ایک کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے, کوئی نیا زاویہ سامنے لانے میں, کوئی نئی بات, کوئی نئی جہت پر, کوئی نیا در واقع کرنے میں, کوئی نیا افق واقع کرنے میں, وہ یہ صنف جو ہے اس کے ہاں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس پروسیس میں داخل ہو اور اس ڈیٹیل میں جائے اور پھر اس کو اس کے پورے امکانات کے ساتھ سمجھیں. آپ فکشن کے تناظر میں کہہ رہے ہیں, ادروائز شاعری میں تو ظاہر غزل جو ہے وہ 2 مصروں میں جو ہے بات بیان کر دیتی ہے, لیکن ظاہر اس میں بھی ڈیٹیل تو بیان نہیں کی جا سکتی. اس میں بھی پروسیس تو ہوتا ہے, ڈیٹیل تو بیان نہیں کی جا سکتی, ڈیٹیل نہیں ہوتی اس میں, لیکن اس میں پروسیس ہوتا ہے, اور وہ آپ جذبے اور احساس کی سطح پر اس پروسیس میں داخل ہوتے ہیں. تو اب اس میں تو آپ کو ایک نقطہ چاہیے, ہمیشہ ایک پوائنٹ چاہیے, ایک بات چاہیے جو آپ بہت 100 سے 200 300 الفاظ میں بیان کر سکیں. تو اس میں آپ پھر اگر آپ فرض کیجئے کہ نظم کی بات کرتے ہیں شاعری کی, تو اس میں بھی آپ احساس کی لہریں ہوتی ہیں, احساس کے شیڈز ہوتے ہیں, اور جذبے کا تنوع ہوتا ہے اس کے اندر, بہت رنگا رنگی ہوتی ہے. وہ شاعری جو ہے وہ تو بیانیہ نہیں ہے, ایز سچ نریشن تو نہیں ہوتی جو بڑی شاعری ہے. ویسے تو مطلب اس طرح منظوم چیزیں تو مل جاتی ہیں, لیکن بنیادی طور پر وہ نریشن نہیں ہے کہ آپ کو کسی پروسیس سے گزارے, وہ اشارے دیتی ہے اور اس میں گیپس ہوتے ہیں. لیکن فکشن میں یہ گیپ تو میرے خیال میں بارہ نہیں کھاتے, یا کھاتے ہیں. فکشن میں جو بیانیہ ہے نا, اس میں فزیکل ڈیٹیلز بہت زیادہ شامل ہو جاتی ہیں, اور شاعری کا بھی بیانیہ ہوتا ہے, اس میں بھی ڈیٹیل ہوتی ہیں, لیکن اس میں فزیکل ڈیٹیلز کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے, خاص طور پہ غزل میں. نظم میں پھر بھی آپ کو کچھ ڈیٹیل فزیکل آ جاتی ہیں. تو اس میں بھی ایک پروسیس ہوتا ہے, اس میں بھی آپ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں, لیکن وہ جذبے اور احساس کی سطح پر ڈیٹیلز ہوتی ہیں. ایک جذبے کے اندر کتنی ہمہ ہمی ہوتی ہے, کتنی اس میں لہری تموج ہوتا ہے اس کے اندر, اس سب کو آپ کیپچر کرتے ہیں اندر جا کے. تو ایک بیانیت اس کے ہاں بھی, شاعری کے ہاں بھی چل رہا ہوتا ہے. تو اب اس میں مائکرو فکشن میں یہ ہے کہ یہ اور طرح سے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اور میرا تو ویسے ایک اور بھی خیال ہے کہ ہم اس بات سے اگر ذرا سا ہٹ جائیں کہ یہ بڑا کوئی ادب کریٹ کر سکتا ہے یا نہیں, لیکن یہ بات ہے کہ آج کا جو زمانہ ہے جس میں ہم چیزوں کو بہت تیزی کے ساتھ سمجھنا, ہضم کرنا اور صرف کرنا چاہتے ہیں اور آگے گزرنا چاہتے ہیں, تو اس میں اس طرح کی صنف کے لیے بہت بڑی گنجائش ہے کہ وہ آپ کو جس طرح آپ چل رہے ہیں, ڈرائیونگ کر رہے ہیں, یا زندگی کے عمل میں آپ تیز رفتاری سے سفر کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کو لک میں ہی چاہیے ہوتے ہیں پوری خوراک, اس طرح سے جس طرح کہ دیگر اصناف دیتی ہیں, وہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس حد تک تو یہ ہمیں بہت بڑی ایک لیکن اگر پھر یہ تو پھر ایک اس کا مطلب ہے کہ آپ اس تیز رفتاری میں حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل ایسا. اس تیز رفتاری کے ساتھ موافق ہونے کے لیے آپ کو جن اصناف کی ضرورت پڑ سکتی ہے. دیکھیں نا, ایک بندہ تیز چلنا چاہتا ہے, ٹھیک, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تیز نہ چلے بلکہ رک کے چیزوں کو دیکھے, تو آپ کو تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ رکے, یعنی اس تیز رفتاری جس کا وہ شکار ہے اس میں سے رک کر وہ کسی چیز کو دیکھے. آپ کی کوشش تو یہ ہونی چاہیے. تو اگر آپ اس کو جو درکار ہے وہ دے دیں گے,
تو ظاہر ہے اس سے آپ کی پاپولیرٹی تو کچھ بڑھ جائے ہاں گی، جی لیکن آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ساتھ دے رہے ہیں اس تیزی کا، جی ساتھ دے رہے اس تیزی کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بس ایک تیزی ہے جس کو جو آپ کے کہیں جا اختیار کے یہ نیگیٹو نہیں ہو جاتا؟ نہیں دیکھیں اب جس طرح کی آپ زندگی گزار رہے ہیں تو اس زندگی کی پیس کے ساتھ بھی آپ کو کچھ انٹرٹینمنٹ چاہیے، کچھ ترفع کی صورتیں چاہیے. تو جو آپ کو مثلا میں آج جب پرانا ادب پڑھتا ہوں، پرانی فلم دیکھتے ہیں تو ہمارے جو نئے مزاج کے لوگ ہیں، ایون ہم بھی کچھ کسی حد تک، تو اس میں بوریت محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کا پیس اور طرح سے ٹیمپو ہی بہت سلو ہے. وہ ہمیں اور طرح کی پیس میں لانا چاہتے ہیں جس پیس کو ہم چھوڑ چکے ہیں. اور یہ ایک غلط بات تھی یا صحیح بات تھی تو اس پہ ہم بات ابھی نہیں کرتے، لیکن ہمیں چاہیے ہمیں اپنے مزاج کے مطابق ایک سیٹ اپ چاہیے زندگی کا، جذباتی سطح پر بھی. پھر تو اس کے مقبول ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اس طرح کی صنف کی گنجائش زیادہ ہے اور ضرورت زیادہ ہے. اور اگر اس میں لوگ کام کرتے ہیں مائکرو فکشن کے حوالے سے، بڑا کام کرتے ہیں. اچھا اس میں بڑا کام سے اب کیا مراد ہے؟ جی دیکھیں آپ زندگی کے عمل میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ مختلف ڈوٹس بناتے ہیں. تو بڑی صرف میں ہوتا ہے کہ آپ ان ڈوٹس سے بڑی شکلیں بناتے ہیں اور بڑی شکلوں تک جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ہر بڑے آرٹ کا ایک مقصد رہا ہے. لیکن وہ جو ڈوٹس ہیں وہ سب مل کے ایک تصویر بن جاتے ہیں اور وہ اس تصویر میں غائب ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور آپ اسے اگنور کر دیتے ہیں. آپ کے لیے وہ اہم نہیں ہوتے. جس طرح آپ کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے ایک رف ورک کرتے ہیں، تو جب وہ نتیجہ سامنے آ جاتا ہے اس پروسیس سے گزرنے کے بعد، تو وہ سارا رف ورک جو ہے وہ آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، جبکہ اس کی بھی ایک اہمیت ہے. مائکرو فکشن جو ہے وہ بڑی صنف کی ہیلپ کر سکتا ہے، سپورٹ کر سکتا ہے. یہ وہ نقطے ہیں جن کی مدد سے ہم ایک بڑی تصویر تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ اس کا کردار ہے اور اس کی گنجائش میرا خیال ہے کہ ہر دور میں رہی. یہ وہ خود ہی کرے گا تخلیق کار، یا میرے مائکرو فکشن لکھے ہوئے سے آپ کوئی بڑی چیز بنا لیں گے، کہ آپ کے لکھے ہوئے سے کوئی اور آدمی بنا لے گا؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. وہ ایک گاڑی چلانے والا یعنی اپنا ہی رف ورک نہیں ہے، بلکہ آپ رف عمل کر کے رکھ دیتے ہیں اور وہ کسی دوسرے کام آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح اب ڈپارٹمنٹلائزیشن کا ایک زمانہ ہے، تو اس میں دانت جو بناتا ہے فیکٹری میں وہ اور ہے، لگانے والا اور ہے، دکھانے والا اور ہے. تو اسی طرح سے یہ ہر جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایک جو ٹیکنیشین ہے، وہ مائکرو فکشن والے جو ہیں مائکرو فکشنرز جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اب اس کا اپنا کردار ہے، وہ اپنا کرتا رہے گا. تو اب اگر وہ یہ سمجھے کہ میں دانت لگانے والا بھی بن جاؤں اور وہ ڈینٹسٹ بھی بن جاؤں اور فیکٹری بھی ساتھ چلاؤں، تو یہ سوال اس سے ہم نے شروع کیا تھا. ادروائز یہ کہ یہ ایک سپورٹیو جانر ہے اور اس کا جو ثمر ہے وہ کہیں اور کوئی اور استعمال کرے گا، تو یہ اپنا ایک کام کرے گا. تو بہت شکریہ عاصم صاحب، آپ نے ایسی بات کی ہے جو شاید بہت سے فکشن مائکرو فکشن پسند نہ کرے، لیکن کوئی بات نہیں، ظاہر میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. نہیں، معذرت کی بات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے، جو پہلے بھی ہم نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے اپنے طور پر، طالب علم کے طور پر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور یعنی قدر ہے ہر اس آدمی کی جو کسی بھی صنف میں کچھ بھی لکھتا ہے، تو بہرحال ادبی برادری کا حصہ ہے اور ادب کا جو مجموعی سرمایہ ہے اس میں اضافے کی کوشش کرتا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ بھی جو ہماری جو گفتگو کا سرمایہ ہے اس میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ جناب ایسے سوال پیدا کرتے ہیں، ایسا آپ نے سوالوں کا ایک گلستان آباد کیا ہوا ہے، اور پنڈی اسلام آباد کے لیے آپ بڑی ایک بلیسنگ ہے. مہربانی آپ کی. اصل میں دیکھیں سوال ہی جو ہے نا، ہماری توفیق سوال کی ہے، کیونکہ جواب دینے والے لوگ جو ہیں وہ اصل میں سوال کرنے والا زیادہ سیکھتا ہے. ہم طالب علم ہیں تو ہمارا کام ہے سوال کرنا. جواب دینے والے کی نسبت سوال کرنے والا زیادہ سیکھتا ہے. بہت شکر گزار ہیں، بہت شکریہ.